بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ بڑے کھلاڑی نے اپنے گھوڑے میدان میں چھوڑ دیے ہیں۔ اب وہ گھوڑے ریس جیت کر آئیں گے یا ہار جائیں گے، یہ سارا ایشو ہے جس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا۔ مگر اس سے پہلے دو باتیں آپ سے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم تھے اور اس ملک کو جو آئین دیا وہ بھٹو صاحب کے سر سہرا ہے۔ میرا خیال ہے بھٹو کا سب سے بڑا جو جرم کچھ لوگوں کی نگاہ میں رہا، بہت سارے جرائم ان کی نگاہ میں رہے بھٹو کے، ایٹمی قوت بنانا، عام آدمی کو ووٹ کا حق دینا، مطلب کہ پاکستان میں پاسپورٹ کا جناب، پاکستان کے اندر جو ہے آزادی اظہار، پاکستان کے اندر جو صحت ہے وہ ریاست کی ذمہ داری، تعلیم ریاست کی ذمہ داری، بے تحاشا چیزیں، لیبر لاز، ایک نہیں اننے واہ چیزیں ہیں جو بھٹو صاحب نے پاکستان کے لیے کی۔ یہ بھی ایک کیا کہتے ہیں جرائم کی لسٹ میں یہ بھی جرم ایک لکھ لیں کہ جناب انہوں نے دوسری اسلامک سروائی کانفرنس کروائی تھی، جی ایٹم بم بنانے کی کوشش شروع کی تھی، ایٹم بم بنایا، پھر وہ آپ کو خط یاد ہوگا ہنری کسنجر کا، 100 سال دا ہو کے مر گیا بابا، تو لیکن یہ ہے کہ وہ کہ جناب تجھے عبرت کا نشان بنا دیں گے، اس طرح کی ساری باتیں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں، جو سب سے بڑا جرم بھٹو صاحب نے کیا تھا نا غیر جمہوری قوتوں کی نگاہ کے اندر، وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس ملک کو سلطنت سے ریاست بنا دیا تھا۔ سلطنت ہوتی سلطان کی ملکیت، ریاست ہوتی ہے سر عوام کی ملکیت، بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک آئین کے تحت چلتی، قانون کے تحت چلتی، ضابطے کے تحت چلتی، جو سب کے اوپر ایک جیسا لاگو ہوتا ہے۔ یہ بات قابل قبول نہیں تھی۔ بس اسی چکر میں بھٹو صاحب جو ہے نا پھر وہ اتنے سارے جرائم، یہ جرائم جو ہے نا انورٹڈ کاماز میں لیں، یہ جناب اس کی پاداش میں بھٹو صاحب کو سزائے موت دی گئی اور پھر پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ بھٹو صاحب جب جیل میں تھے تو اس وقت بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جب ان کی پہلی ملاقات ہوئی تو بھٹو صاحب نے بینظیر سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ضیاء مجھے چھوڑ دے گا، میں باہر آ جاؤں گا؟ تو کہا جی بالکل 100% آ جائیں گے، اس لیے کہ باہر تے انی پئی لوکی گل آندے پھر دے، یہاں پر جناب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں اور روکی جڑے نا اخیر ہوئی ہے، لوگ آپ سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں پاکستان کے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سر آپ کو یہ پاپا آپ کو یہ پھانسی پہ چڑھا دیں یا آپ کو کچھ ہو جائے۔ تو بھٹو صاحب نے مسکرایا، کہا کہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ضیاء مجھے نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے، اس لیے اپنے آپ کو تیار کرو ابھی سے۔ تو بھٹو ایک ویژنری آدمی تھا، بہرحال اس کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مشورے کے اوپر پھانسی کی سزا دے دی جائے، سزائے موت سنا دی جائے۔ پہلا کیس ہوا ذوالفقار علی بھٹو کا، اور اس کے بعد آج تک دوبارہ کبھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے کیا کہتے ہیں کسی جگہ کے اوپر اس کیس کی بطور عدالتی نظیر اس کو کہیں کوٹ بھی نہیں کیا گیا۔ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ سپریم کورٹ کی پی ایل ڈی فلاں فلاں میں 1977 میں یہ ہے جناب، تو اس کے مطابق فیصلہ یہ سپریم کورٹ کا، ایوی کدی کسی نے کوٹ نہیں کیتا، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا ایک بدنما داغ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر ہے، اور جنرل ضیاء اس کا وہ کروانے والا ہے۔ یہ بات میں پلے سے نہیں کہہ رہا، وہ جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب جن کی اب ظاہر ہے کہ ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن ان کا انٹرویو ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، اور وہ افتخار احمد صاحب نے وہ انٹرویو کیا تھا، اور اس انٹرویو میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب بھٹو صاحب کو ہم پر دباؤ تھا ضیاء کی طرف سے کہ اس کو سزا دینی ہے تو ہم نے دی۔ یہ ان ججوں میں تھا نکاح شاہ، چھوٹے قد کا تھا، نسیم حسن شاہ، جس نے بھٹو کو سزا دینے والے جو 4 جج تھے نا ان میں سے یہ بھائی صاحب ایک تھے۔ بہرحال باقی 3 ججوں نے بری کرنے کا کہہ دیا تھا، ان 4 نے کہتا سزائے موت دے دیو، تو بھائی نے سزائے موت دیتی گئی۔ وہ سر بھٹو کی لاش جو ہے نا آج بھی پاکستان کے سیاسی چوراہے میں پڑی ہوئی ہے، عدالتی چوراہے میں پڑی ہوئی ہے۔ آج سے 11-12 سال پہلے آصف علی زرداری صاحب نے اس کے عدالتی قتل کے خلاف ایک صدارتی ریفرنس فائل کیا اور یہ التجا کی
وہ افتخار چودھری اس وقت جو ہے نا وہ تھا چیف جسٹس تھا کہ جناب یہ اس کو عدالتی قتل قرار دیا جائے، یہ ظلم ہوا ہوا ہے. بہت سارے ریفرنس پھر لگائے ہوئے ہیں اس میں، بہت کچھ اس میں ایڈ کیا ہوا ہے. لیکن سر وہ ایک کے دو دیا ہیرنگ ہوئی ہیں، اس تو بعد ہیرنگ ہی نہیں ہوئی. اب اگلے ہفتے کے لیے اس کو مقرر کر دیا گیا ہے اور یہ لارجر بینچ اسی سماعت کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے اس سے پہلے کیس لائیو دکھائے گئے ہیں، ساری دنیا نے دیکھا ہے، اس طرح یہ کیس بھی لائیو دکھایا جائے. کیونکہ بھٹو ایک عوامی آدمی تھا، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے تھا کہ سچی مچی ظلم ہوا ہے. پیپل پارٹی والے صرف کیوں کلیم کر رہے ہیں؟ وہ صرف پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم تھوڑی تھا، وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوا تھا اور اس کو پھانسی پر لٹکا دیا آپ نے. تو لہٰذا یہ بات بھی سب کے سامنے، اگر اس نے جرم کیا تھا تو یہ متھ بھی ختم ہونی چاہیے کہ بھٹو کے ساتھ زیادتی بھی، سچ سامنے آنا چاہیے. صرف اتنی بات تو سچ سامنے لے کر آئیں. اس لیے میری یہ اپنا کیا کہتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ جناب اس کو لائیو دکھایا جانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرے اس خیال سے اتفاق نہ ہو اور ایک کی شاید سامنے آوے. اور اس دن ایک کام اور میرا خیال ہونا چاہیے، جیسے تو ظاہر ہے کہ یہ عدالتی اختیار ہے، اس میں تو میں یعنی ہم صرف ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ساری گلاں اردو چون، کوئی انگریزی نہ بولے، تاکہ عام آدمی تک سمجھ جائے بات کی، پتہ لگے کہ کتنے زیادتی ہوئی، کتنا ہوئی، کنے کی تھی. بھٹو کے ساتھ ہوئی یا جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی اور میرے سمیت ساری دنیا انہوں نے لان تان کر دی ہے یا ان کو برا بھلا کہتی ہے، تو وہ غلط کہتی ہے. وہ تو بڑے چنگے لوگ سے صحیح حق تے فیصلہ کیتا. اگر انج دی گل بھی سامنے آوے، اگر بھٹو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مظلوم ہے تو بھی سامنے آئے. میں نے بھٹو کیس کے نام سے ایک کتاب ہے، وہ بڑے سینئر ایک وکیل تھے شاہ صاحب، انہوں نے لکھی بھی، تو میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہوا ہے. بڑی پرانی بات ہے ویسے یہ، لیکن جو اس کا کرکس میرے ذہن میں ہے نا، جو خاکہ میرے ذہن میں ہے، اس کے مطابق بھٹو کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور نسیم حسن شاہ کا انٹرویو اس کے بہت بات کی بات ہے. تو وہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ بہت ظلم ہوا ہے، لیکن یہ بات کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. بہرحال اب میں آپ سے گزارش کروں کہ بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی جڑی نا پائن ہو گئی جے ڈر اور دوڑ لا کے جناب وہ پہنچ گئی عدالت کہ مائی باپ حضور دیکھو ایسا نہ کرو. درخواست دی ہے لطیف کھوسا صاحب کے ذریعے انہوں نے کہ جناب یہ جو ٹیلی فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں یہ بڑی زیادتی ہے، یہ پرائیویسی میں مخل ہو رہے ہیں. اور اچھا یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ اس درخواست کے متن کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل درست بات ہے، پرائیویسی میں مخل نہیں ہوا جا سکتا، غلط ہے. ٹیلی فون ٹیپ کرنا بالکل غلط بات ہے. اچھا ٹیلی فون ٹیپ کیے بھی جا سکتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، لیکن وہ ہوتا ہے ایک خاص ماحول کے اندر آپ کو جو کابینہ ہے اس سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور وہ اجازت جو ہے وہ کابینہ دیتی ہے اگر کوئی دہشت گردی سے ریلیٹڈ معاملات ہوں. ٹھیک ہے، پھر اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اس پر نظر رکھنے کے لیے فلاں لوگوں کے یا فلاں ایریاز میں آپ موبائل ٹیپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کا ایک مطلب باقاعدہ سسٹم موجود ہے. یہ قانون پاکستان کے اندر رائج ہے، لیکن اس کی باقاعدہ کابینہ وفاقی کابینہ سے اجازت لی جاتی ہے. مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ اس میں اجازت لی ہو، لیکن یہ دہشت گردی سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے. مگر 9 مئی تو بعد پائن کام دہشت گردی والا ہی ہے نا. 9 مئی کے بعد تو یہ پولیٹیکل راہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. بہرحال مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ ادروائز عام آدمی کی پرائیویسی میں مخل نہیں ہوا جا سکتا آئین کے تحت، اور یہ بڑا شدید ایک جرم ہے. لیکن اس بات کو بھی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اب آئیں وہ جو پنکی پیرنی کے ہسبینڈ ہیں، یعنی عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی، سابق لاڈلا ریاست پاکستان، جنہوں جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 دن ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا سی، اس کا ایک انٹرویو ہے سر جو مجھے یاد آ رہا ہے، اور وہ انہوں نے دیا بطور وزیر اعظم. انہوں نے کہا جی اگر ISI میرا فون ٹیپ کرتی ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ میں کو کرپٹ تھوڑی ہوں، میں تو غلط کام کرتا ہی کوئی نہیں ہوں. اور ان کو پرابلم ہے، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، کیا کرپٹ ہے سارے. میں کلا شریف آدمی جینون اوپر سے اترا ہوا ناتا دھوتا پاک صاف ہے جی.
یہ وہ صاحب کا انٹرویو ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ جناب مجھے کوئی پرابلم نہیں اگر آئی ایس آئی ریکارڈ کرتی ہے یا دیگر ایجنسیز کرتی ہیں تو انہوں نے کام میں انہوں نے کرنا چاہیے تھا. تو خان صاحب آپ کرپشن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ تو بھی معاملہ آگے جا کے سامنے آئے گا. فی الحال جیڑی تسی مورل کرپشن کرتے ہو وہ معاملہ تو تھوڑے ٹیلی فون کی ریکارڈنگ نہ سامنے آ گئے نا. اور مزے کی بات ہے انہوں نے اس بات سے انکار نہیں کیا ہوا, وہ جڑا پلیئر پوائنٹ اللہ سی انکار نہیں کیا. یہ بھی جو آڈیو ہے یہ جو بالکل ایک نجی سی گفتگو ہے فرینکلی, ویسے تو جو بشرا بی بی اور لطیف کھوسر صاحب کے درمیان ہوئی ہے وہ بڑی نڑانا دی شکایتیں لا رہی ہے. ویسے نہیں لانیاں چاہیے, ظاہر ہے کہ یہ جمع 8 دن ہوئے لطیف کھوسر صاحب نے تہاڈی سلام دو آئی ہے, وہ نڑانا تہاڈیاں چلو 6 سال کا تو ساتھ ہے نا, 5 سال کا ٹھیک ہے. اور آپ کے ہسبینڈ کی بہنیں ہیں, ہر گھر میں لڑائی جو ہے وہ ساس بہو کی اور بھابی اور نند کی, یہ تو کہانی گھر گھر کی بھاجی. اتنے جہے گھر کا بوہا کھڑکاؤ اندروں یہو جی کئی کہانیاں نکلتی ہیں. 3 عورتیں 3 کہانیاں. ہم اخبار جہاں میں ایک نا وہ ہمارے چھوٹے ہوتے ایک پتہ نہیں اب بھی شاید اخبار جہاں آتا ہوگا, تو اس میں ایک ہفتہ وار ہوتا تھا, اس میں ایک سلسلہ ہوتا تھا 3 عورتیں 3 کہانیاں. تو میں کہتا تھا کہ 3 عورتیں 3 کہانیاں 300 کہانیاں 3 عورتوں دیا پائیں. ٹھیک ہے, اب میں پھر عورتوں کے حوالے سے بات کر بیٹھا ہوں, وہ پھر میرے ماروی کا فون آ جانا, پھر انہیں کہنا کہ اے تو کیوں بڑھیاں دے بارے بول رہے ہیں. لیکن میں سچی بات ہے خواتین کے خلاف نہیں ہوں, نہ میں ان کو کمتر سمجھتا ہوں. میں بالکل ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں, میں عورت اور مرد کو برابر سمجھتا ہوں. لیکن جو ہماری سوسائٹی میں رائج الوقت رسوم ہیں جن کے میں خلاف ہوں, میں یہ بھی وضاحت کر دوں, مگر وہ رائج تو ہیں نا, میں ان کے حوالے سے یہ تذکرہ کر رہا ہوں. اصل میں آئین کے آرٹیکل 62 63 کے خلاف ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو آئین کا حصہ ہونا چاہیے, لیکن چونکہ وہ آئین کا حصہ ہیں تو میں اس کو ڈسکس تو کروں گا نا. اور اگر میں نے پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی کی بات کرنی ہے تو مجھے اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا. میری اختلافات اختلافی نوٹ وکھری تھا تھے, امپلیمنٹ آئین نہیں ہونا پائن. اسی طرح یہ جو میں بات کرتا ہوں یہ پوری وضاحت کے ساتھ صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سند رہے اور بوقتہ ضرورت کام آئے کہ یہ سارا گھر گھر دی کہانی ہے گی. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے خواتین کے والے سے یہ بات کی. ادروائز میں ہر خاتون کا بڑا ریگارڈ کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد عورت جو ہیں وہ بالکل ایکولی جواب دیں اللہ پاک کے آگے بھی اور دنیا کے آگے بھی اور قانون کے آگے بھی اپنے کردار کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اچھا اب میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ دوسری ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب بشرا بی بی صاحبہ یہ شکوہ جو ہے نا آپ اپنے ہسبینڈ سے کریں. دیکھیں ان کے پاس بے تحاشا طاقت تھی, مکمل سپورٹ حاصل تھی, خلائی مخلوق نال تھی, تاڑی خلائی مخلوق بھی نال تھی, تاڑے جنات یا تویز تاگے بھی نال تھا, سارا کچھ تمام طاغوتی یا کیا کہتے ہیں دنیاوی یا جناب جتنی بھی قوتیں اس وقت آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے نا, انسانی ریاستی ساری آپ کے ساتھ تھی. سر اس وقت آپ کے ہسبینڈ کو چاہیے تھا کہ جناب قانون بنا دیتے کہ اگر آپ فون ٹیپ کریں گے کسی کا پرائیویسی میں مخل ہوں گے, ہاتھ وٹ دیں گے تو بھائی تھے جہاں افسر فون ٹیپ کرے گا گل مک جانی سی. اس وقت تو آپ نے نہیں کیا, ہوں جناب تو رولے پہ آ گئے. بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح ایک کام. مجھے ایک شعر یاد آ گیا شعیب بن عزیز صاحب کا کہ کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں. اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. اگر آپ نے لوگوں کے فون ٹیپ کرنے کے اوپر کہا ہوا ہے کہ وہ تو کرپٹ اس لیے پریشانی ہے تو بھائن پھر ہوں تمہیں کہتی پریشانی, وہ فون ٹیپ ہوں گے تو پھر سارا کچھ ہی ریکارڈ ہوگا نا. ضرور یہ تو نہیں ہوگا نا کہ جس سے کرپشن کی گل ہے کہ ٹیپ صرف اتنے چلے گی, باقی ساری گلیں بھی ریکارڈ ہو جڑی ہیں. تو بس ایسے ہی ہے پھر. اب کس نے کیا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا. بہرحال اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ اہم ترین کھلاڑی جس نے اپنے گھوڑے میدان میں دوڑا دی ہے نا سر, وہ لاہور میں مورچہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اور ان کے لاہور پہنچتے ہی یقین کریں کہ وہ پارٹی یعنی پاکستان پیپلز پارٹی جس میں لگتا سی کبھی جان نہیں پا سکتی, کہیں وجود ہی نہیں تھا, اس کا نظر ہی نہیں آ رہی تھی میدان کے اندر, اچانک بھائی انہوں نے جان پینی شروع ہو گئی.
اور راجہ پرویز اشرف صاحب جو صدر ہونے کے باوجود لاہور نہیں سن آئے 6 مہینے تو وہ سر لاہور آ گئے، بلکہ چیچا وطنی گئے، وہاں پر کنونشن 2 کنونشن کرن دی، تنظیمہ دے جلاس بلا، امتیاز صفدر وڑایا چل گئے، یعنی یہاں پہ گجرانوالہ گئے، وہاں پہ ایک ورکروں کے ساتھ خطاب کر پھر جناب فیصل آباد ٹر جا دوڑا لگی۔ ہوا صرف اتنا ہے کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ لاہور میں آ کر بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے ٹلی کھڑکائی ہے کہ بھائی چلو ہم تو بزی ہیں، کسی چکر ہی پھنسے ہیں، تسی کس چکر سے پھنسے ہو، کام کرو اپنا۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جتنی بھی دوڑ لگا لے، جتنا بھی وہ اب کوشش کر لیں تو چلیں، جتنا وہ اب کور کر سکیں گے اتنا کر لیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ اب وہ اتنا نقصان چونکہ کر چکے ہیں، جب سے یہ حکومت گئی ہے تب سے لے کر اب تک انہیں تو جو ہے نا پی ٹی آئی کے طرف گئے ہوئے اپنے سارے بندے واپس لے لینے چاہیے تھے اب تک، لیکن وہ نہیں کر سکے ایسا، بو وجہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی وہ ڈلیاں بیڑیاں دا کچھ نہیں بگڑیا یہ کہا جاتا ہے۔ تو زرداری صاحب جنہیں ڈلے بیر رہے نا انہوں نے صاف صوف کر کے تے اپنی ٹوکری سجا کے تے جھلی مار رہے ہیں کہ شاید کوئی دا دبا لگ جائے اور چیزیں بہتر ہو جائیں۔ ویسے اینٹی نواز ووٹ جانا کدھر ہے؟ پی ٹی آئی تو مجھے نہیں لگتا کہ بیلٹ پیپر پہ ہوگی، تو اینٹی نواز ووٹ کتے بھگتنا ہے نا، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو جانا چاہیے۔ لیکن یہ بار پتہ 8 فروری کو چلے گا کہ پیپلز پارٹی وہ ووٹ لے کے جاتی ہے یا نہیں جاتی۔ اب تک جو اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔